dictates. As per Rule 71 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Senate 2012, disobedience of the orders of the Chairman Senate constitute a breach of privilege. Such disregard of parliamentary authority cannot be allowed to persist unchecked, as it threatens the institutional integrity of the Senate and broader democratic framework. Therefore, I, in exercise of my powers in accordance with established parliamentary procedure, I hereby refer the matter of non-implementation of the production order concerning Senator Ejaz Chaudhry to the Privileges Committee for its consideration and report. Leader of the Opposition. Bismillahirrahmanirrahim. Janaab Chairman, یہ ٹرم گڈ ٹو سی یو چونکہ اتنی ایک لوڈڈ سی ٹرم بن گئی ہے تو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا اور چشم ما روشن دل ما شاد. اگر ہم آپ کے موجودگی سے اس ہاؤس کا وزن بڑا ہے, اس ہاؤس کا وقار بڑا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عہدے, جس طرح پہلے بھی کہا گیا, عہدے انسان کو نہیں بناتے بلکہ انسان عہدوں کو بناتے ہیں. عزت عہدوں کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. عزت جو پوزیشنز آپ لائف میں لیتے ہیں یا اپنے اس دوران ذمہ داری لیتے ہیں, وہ آپ کی حیثیت کو اور آپ کی عزت کو ڈٹرمن کرتا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ اس باوجود جس طرح کے ماحول چل رہا ہے, جس طرح کے گزشتہ 2 سالوں سے ایک پارٹی کو جس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس کی جو پریشان کن بات ہے کہ وہ اس ایوانوں میں بھی اس کی بو آ رہی ہے. اب میں خوش آمدید کہوں گا, مبارکباد دوں گا ہمارے نئے سینیٹر قاسم صاحب کو, اسد قاسم صاحب کو, کہ وہ اس ہاؤس کا حصہ بنے ہیں اپنے والد صاحب کے استعفے پہ جو کہ انہوں نے دیا. اس کو فوری منظور کیا گیا اور اس کا فوراً الیکشن اناؤنس کیا گیا. whereas شاید ہم we are the children of a lesser god. پاکستان تحریک انصاف کی سینیٹر ثانیہ نشتر, a very accomplished lady, ان کا استعفیٰ 18 سپٹمبر سے دیا ہوا ہے اور اس کا استعفیٰ نہیں قبول ہوا. وجہ یہی ہے کہ وہ صوبے جس میں کہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کو چھین لیا گیا ہے اور وہاں پہ ہماری نمائندگی نہیں ہے, تو اگر کوئی سینیٹر وہاں سے ہمارا استعفیٰ May this holy month be a harbinger of peace, prosperity and harmony for the world. May this sacred month open the doors of blessings and salvation for the Ummah. I would like to express my profound appreciation and thanks to the Kingdom of Saudi Arabia. شاندار روایات ہیں, اس کی شاندار ہسٹری ہے, ہزاروں سال پرانی ہسٹری ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کے باشندے. ہمارے صوبے کو جو بھی مسائل درپیش ہیں
ہمیشہ پاکستان کا جو فور فرنٹ پہ 69 سے لیں 79 سے اب تک خیبر پختونخوا کے لوگ ایک دہشت گردی کی اذیت میں مبتلا ہیں جو ہم پہ تھوپ دی گئی ہے. وہاں کی سیاست پہ اثر انداز ہوئے یہ دہشت گردی, وہاں کی معیشت پہ اثر انداز ہوئی, وہاں کے ثقافت پہ ہوئی. خیبر پختونخوا نے لاتعداد قربانیاں دیں, شہادتیں دیں, مہمان رکھا افغان مہاجرین کو اتنی بڑی تعداد میں. آج بھی وہ صوبہ دہشت گردی کی زد میں ہے. لیکن افسوس ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو مینڈیٹ نہیں دیا گیا ان کا. اس وقت یہ ہاؤس نامکمل ہے اور خیبر پختونخوا کے عوام کو ان کی نمائندگی نہیں دی جا رہی. آپ مجھے چیئرمین صاحب بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب صوبوں سے نمائندگی ہو اور خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں ہے؟ کوئی وجہ تو بتائی جائے کہ کیوں خیبر پختونخوا کو اس حق سے محروم کیا جا رہا ہے صرف پاکستان تحریک انصاف کی دشمنی میں. اگر دشمنیوں پہ ہی نمائندگی ہونی ہے تو پھر یہ ہاؤس بند کر دیں. اس ہاؤس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. یہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے جو کہ اس وقت نہیں ہے. Because it's incomplete. It's a constitutional violation. It is just not matter of rules. And it has disturbed the scheme of constitution. اس پہ میں تفصیلاً بات کروں گا, لیکن آج کے کانٹیکسٹ میں میں یہ کہوں گا کہ جو آپ نے اعجاز چودھری, ہمارے سینیٹر اعجاز چودھری کی پروڈکشن آرڈرز آپ نے ایشو کیے, باوجود تمام مشکلات کے ہم اس کو بہت قدر سے دیکھتے ہیں. آپ نے دوبارہ کیے, ہم اس کو بھی بہت قدر سے دیکھتے ہیں. اور جو پوزیشن آپ نے اپنائی, کاش ہمارے ایوان کے باقی ساتھی بھی اسی چیز کو سپورٹ کرتے تو آج اس ہاؤس کی جو عزت ہے, اس ہاؤس کا جو وقار ہے, وہ آسمانوں کو چھو رہا ہوتا. آپ نے ایک پرنسپل پوزیشن لی. ہم بحیثیت اس ہاؤس کے ممبرز آپ کی سربراہی میں ہمیں فخر محسوس ہوا. یہ نہیں کہ ہمارے ایک ساتھی جو اپوزیشن بینچز کو بلانگ کرتے ہیں ان کے لیے آپ نے کچھ کیا, لیکن وہ آپ نے وہ خط لکھ کر اپنا وہ کام کر دیا تھا جو اصل آپ نے جو اس کو ایک عزت, ایک وقار, ایک اس کو جو ایک آپ نے ایک اس دوسرے لیول پہ لے گئے, وہ یہ تھا کہ آپ کا ہاؤس سے بائیکاٹ کرنا, کیونکہ آپ نے یہ شو کیا کہ یو بلیو ان واٹ یو آر سیئنگ اور واٹ یو آر ڈوئنگ اور واٹ یو آر رائٹنگ. Because being the custodian of this house, only a privileged house will have the leadership which jealously guards the sanctity, the integrity, the respect, the pride, the sovereignty of this house. Without which, I think that it would be useless to be member of this house. So this, یہ جو ابھی جو آپ نے جو کیا, اور ہم آپ کو اس کا پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آفٹر آل اگر آپ اتنے عہدوں سے ہوتے ہوئے پہنچے ہیں تو there is something in you that has taken you to all these exalted places, positions rather. تو میں یہ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جناب چیئرمین, ذلت ایک ممبر کی ہو سارے ہاؤس کی ذلت ہے. عزت ایک بندے ایک سینیٹر کی ہو اس ہاؤس کی عزت ہے, چاہے وہ اپوزیشن کو بلانگ کرتا ہے چاہے وہ ٹریجری کو بلانگ کرتا ہے. کیونکہ
کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں, ہمارے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں اور رہیں گے, لیکن جہاں تک قانون کی عملداری, جہاں پہ اس ہاؤس کی توقیر, عزت پہ جب آنچ آئے گی تو اس وقت پھر we cease to be members of our respective political parties. Then there is no such thing as کہ یہ پوزیشن ہمیں سوٹ نہیں کرتی ہے اس لیے ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں. اس سے, اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو اعجاز چودھری کی برآمدگی ہے وہ ہمارے لیے سچی بات ہے. اون عباس واز اے بونس. ہم نہیں چاہیں گے کہ اون عباس بھی اسی کرب سے, اس سے سختیوں سے گزرے, لیکن جو ہمارا اصل چیلنج ہے, جو ہماری اصل ڈیمانڈ ہے کہ اعجاز چودھری کو اس ہاؤس میں پیش کیا جائے ایز پر لا, ایز پر ٹریڈیشنز, ایز پر رولز. ہم وی ول ناٹ, ٹھیک ہے اون بپی کو ریلیز کر دیا, ان کو لے آیا, کوئی 1-2 روز ہوئے تھے, لیکن ہمارا جو ڈیمانڈ ہے وہ اصل وہی ہے کہ اعجاز چودھری should be presented here as per his democratic right. جو ہاؤس کی رولز ہیں, جو کہ ٹریڈیشنز ہیں, اس کو یہاں پہ اس کا جو آرڈر ہے, پروٹیکشن آرڈر ہے, اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. بیکاز قوانین اور لاز اور ریزولوشنز اینڈ سم تھنگ ایوری تھنگ وہ تو چلتی رہتی ہیں, لیکن اس کو تبھی عزت ملتی ہے جب آپ اس پہ امپلیمنٹیشن کرائیں. اس ملک کا المیہ یہی ہے کہ چیزیں تو ہو جاتی ہیں, سپریم کورٹ کی ڈیسیژن ہے, اس پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں کر رہا ریزرو سیٹس کے بارے میں, تو عزت کس کی کم ہوئی؟ انفارچونیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہوئی کہ وہ اپنے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کرا سکے. تو ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے گڈ ورک دیٹ یو انیشیٹڈ, پلیز وی آر اسٹینڈنگ بیہائنڈ یو. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دا ریسٹ, but I'm sure they will also, for their self-interest, for their self-respect, they will stand behind you and enable you, to strengthen you, because you are our strength, you are our leader. This house has elected you, even though we have our own, I wish that the house was complete, but you deserve it, and you are an honorable man, and you have taken a principled position, and we appreciate that. And in the end, I would say that thank you once again, but our main objective would be met only when we see Ijaz Chaudhry amongst us. Thank you, sir. Thank you. Parliamentary Leader of PMLN, Irfan Siddiqui, sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جناب چیئرمین آپ کو خوش آمدید. آپ نے ہمارا امتحان لیا اور بہت انتظار کرایا, اور ہم چشم برا رہے ہیں آپ کے لیے. آج آپ تشریف لائے ہیں, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اپنے نئے کولیگ اسد قاسم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, اور توقع رکھتا ہوں کہ ایک نوجوان سینیٹر کے طور پر وہ اس ہاؤس کی توقیر کے لیے, اس کے وقار کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. جناب چیئرمین, جہاں تک آپ کی توجہ چاہیے سر, اتنی ہی توجہ چاہیے جتنی ہم نے دی آپ کو. آپ کی بھی کالیگ ہے. تو جناب چیئرمین, میرے بہت ہی محترم دوست شبلی فراز صاحب نے جو کچھ کہا, اس کی تردید کے لیے یا اس کی وضاحت کے لیے یا اس کے لیے کوئی دلیلیں تراشنے کے لیے میں بالکل نہیں کھڑا.
میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کے وقار کے لیے، اس ایوان کی تکریم کے لیے، اس ایوان کی عزت کے لیے جو آپ کسٹوڈین ہیں، نگہبان ہیں، آپ اگر قواعد کے مطابق، ضوابط کے مطابق، قوانین کے مطابق ہمارے استحقاق کا تحفظ کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، چاہے کوئی اس طرف بیٹھا ہے چاہے کوئی اس طرف بیٹھا ہے۔ آپ نے جب ایک رولنگ دے دی تو وہ آپ کی انفرادی رائے نہیں رہتی، وہ آپ کی انفرادی رولنگ نہیں ہے، وہ اس آئین کی، اس ایوان کی آواز ہے، اور اس کے پیچھے اس پورے ایوان کی طاقت کو کھڑا ہونا چاہیے۔ میں بالکل دونوں جو سینیٹر صاحبان ہیں ان کے لیے جو آپ نے پروڈکشن آرڈر پہلے جاری کیے، اب جاری کیے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ آپ نے ہمارے ہاؤس کی روایات کو، جو آپ کی بڑی دیرینہ روایات ہیں، آپ کے نام نامی سے یہ چیز پہلے سے منسوب ہے کہ آپ ہمیشہ پروڈکشن آرڈر ہو یا ایوان کے استحقاق کی بات ہو، آپ قواعد و ضوابط کے مطابق چلتے ہیں اور ہاؤس کا تقدس برقرار رکھتے ہوئے اس کے وقار میں اضافے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جب کہ آپ نے اپنی رولنگ کے ساتھ ایک اور رولنگ بھی دے دی ہے کہ یہ معاملہ دونوں سینیٹر صاحبان کا آپ نے سپرد کر دیا ہے استحقاق کمیٹی کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں استحقاق کمیٹی، یہ بھی ایک ضابطے کی کارروائی ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کمیٹی کیا کردار ادا کرتی ہے، اور اس کمیٹی کے فیصلے تک ہمیں اس کو ایک ایسا موضوع نزاع نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اصولی طور پہ جیسے کہ میں نے عرض کیا، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ہم ان کی رائے کے ساتھ ہم آواز ہیں۔ ان دونوں اسیر جو ہمارے سینیٹرز ہیں، ان کو ایوان کے اندر اس لیے لایا جانا چاہیے کہ آپ نے ایک رولنگ دے دی ہے، اس پہ دو رائے نہیں ہو سکتی، نہ میں کوئی رائے دے سکتا ہوں نہ کوئی اور کوئی رائے دے سکتا ہے، اس کی حد تک تو بات ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک اون بپی صاحب نے ذکر کیا، اپنے لیڈر کا ذکر کیا، وہ ٹھیک ہے، اس وقت صعوبت میں ہیں یا مشکلات میں ہیں، لیکن جو سیاسی لیڈرز ہیں ہماری تاریخ کے اندر، وہ اس طرح کے مصائب سے گزرتے رہے۔ یہ ابھی 30 سال قید کاٹنے والے ہماری تاریخ میں گزرے ہیں، 37 سال بھی قید کاٹی ہے باچا خان نے۔ جناب چیئرمین، خود آپ نے جیل مینول کے تحت 9 سال قید کاٹی ہے، تو قیدیں کاٹنا، نواز شریف صاحب نے 4 سال سے زیادہ قید کاٹی ہے، قیدیں کاٹنا سیاستدانوں کا زیور رہا ہے۔ اور لیکن میں ایک چیز یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کو شکوہ نہ سمجھا جائے، Please order in the house. میں اجتماعی طور پر بات کر رہا ہوں، میں اجتماعی طور پر بات کر رہا ہوں کہ اجتماعی طور پر کتنی قیدیں کاٹی انہوں نے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جہاں تک آپ کی رولنگ کا تعلق ہے اس کی ہم ضرور تائید کرتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ جی کسی پہ کوئی بہت زیادہ مصائب ٹوٹ رہے ہیں، ہم ان واقعات کی طرف بھی نہیں جانا چاہتے جو ان کے دور میں ہوتے رہے ہیں۔ اگر وہ غلط ہوتے رہے ہیں اور ہم وہی غلط کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام نہیں کر رہے، معاملات کو آگے نہیں بڑھا رہے۔ ہمیں آپ کی روایات پہ چلنا چاہیے، جو آپ اچھی روایات اگر قائم کر رہے ہیں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ لہٰذا یہ اس طرح کی بات نہیں کہنی چاہیے کہ جی کوئی ہم آؤٹ آف دی وے جا کے کوئی مظالم ہو رہے ہیں، کسی پہ کوئی تشدد ہو رہا ہے، کسی پہ کوئی دانہ پانی بند کر دیا گیا ہے، ایسی باتیں نہیں ہیں۔ مصائب، مشکلات ہوتی ہیں، جیلیں جس نے کاٹی ہیں۔ نواز شریف صاحب جب آئے تھے، میں ان کے ساتھ آیا تھا، ان کی بیٹی کو، دونوں کو جیل بھیجا گیا۔ اگلے دن جب 4 دن بعد میں نے ان سے ملاقات کی اڈیالہ میں، تو میں نے پوچھا کہ میاں صاحب کیسے کیا گزری؟ کہنے لگے کچھ نہیں گزری، وہ مجھے لائے ہیں، ایک کوٹڑی کھولی ہے اور مجھے کہا جی کہ آپ یہاں چلے جائیں۔ میں چلا گیا ہوں اور اس کوٹڑی کے اندر ایک پھٹی ہوئی دری پڑی تھی، میں اس کے اوپر سو گیا۔ تو یہ کہانیاں نہ بیان کیا کریں، یہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا اب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہو رہا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں،
ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اگر ایسی کوئی کارروائی ہوتی ہے جو آئین، قانون اور قاعدے سے ماورا ہے۔ تو میں اذان ہو رہی ہے، اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ ہم جہاں تک آپ کے پروڈکشن آرڈرز ہیں ان پہ میرا خیال نہیں ہے کہ ہاؤس کے اس طرف بیٹھے ہوئے کسی بھی ایک بھی فرد کو، کم از کم میری جماعت کو کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے۔ اس کی امپلیمنٹیشن میں اگر کوئی دشواریاں ہیں، کوئی سیکورٹی ایشوز ہیں، کوئی اور ہیں تو وہ استحقاق کمیٹی میں اپنے نقطہ نظر بیان کر دیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ شہری صاحب اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اس نے نہیں پڑھا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ہاں شہری رحمان صاحب سینیٹر۔ شکریہ چیئرمین صاحب۔ آج آپ نے اس ہاؤس کے وقار کو بلند رکھا۔ میری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی لیڈرشپ محترمہ شہید کے افکار کو تقویت پہنچائی اور پارلیمانی جتنے بھی اصول ہیں، قائد ہیں، ضوابط ہیں، ان کو برقرار رکھنے میں ہم سب کا سر بلند کیا۔ مشکل یہ ہے چیئرمین صاحب کہ آپ نے ایک پروڈکشن آرڈر کی اصولی طور پر اپنی ایک اصولی زندگی گزارتے ہوئے اور ان کو سراہتے ہوئے یہ بات کی اور اس پر آپ نے کہا کہ آدھا اس پر امپلیمنٹیشن ہوا۔ تو میں یہ آپ سے کہوں گی کہ بالکل صحیح باتیں کی گئی ہیں ابھی بھی کہ تاریخ اس بات کو یاد رکھے گی۔ ہم سب نے سینیٹر اون بپی کو بھی ویلکم کیا، ان کا خیر مقدم کیا۔ نئے سینیٹر آئے ہیں اسد قاسم رونجھو، ان کو بھی ہاؤس میں ویلکم کرتے ہیں۔ ان کو یہ خیال کبھی نہیں ہونا چاہیے کسی نیو سینیٹر کو کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کو بالا نہیں رکھ سکتے یا سیاست کو بالا رکھ کے ہم یہ ڈے ٹو ڈے باتیں بالا رکھ کے اصول کی اور پہلے اصول کی بات نہیں کر سکتے۔ اور وہ پہلا اصول یہ ہے کہ اگر ہم رول آف لاء کی بات کرتے ہیں اور اس کو ایکول سٹینڈرڈ میں کہتے ہیں کہ آپ اپلائی کریں، آپ کہتے ہیں کہ سب کے حقوق مساوی ہوں، اور آج انٹرنیشنل ویمنز ڈے، اس کے لیے میں بعد میں بات کروں گی، تو مساوات جو ہے ایک طرفہ نہیں ہوتا چیئرمین صاحب، آپ خود جانتے ہیں، اور یہ باتیں پھر باتیں ہی رہ جاتی ہیں، سٹیٹمنٹس رہ جاتے ہیں، کلیشیز بن جاتے ہیں، روز کی پھر یہ ڈیبیٹ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور آج جو آپ نے کیا ہے بالکل صحیح کیا، ہم سب آپ کے پیچھے ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اون بپی صاحب کو بھی میں کہوں گی اگر وہ واپس ہاؤس میں آتے تو ان کی بھی موجودگی سے ہم مستفیض ہوتے، ان کی بھی موجودگی سے ہمیں اسٹرینتھ ملتی اور ہم بہتر بات کر سکتے ایک دوسرے کے حوالے سے کہ جی ہمارے جتنے بھی ڈفرینسز ہیں، جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں،
ان کو حل کرنے کی بات صرف تب تو نہیں ہونی چاہیے چیئرمین صاحب جب کسی پر مشکل آ پڑی. مشکل آ پڑی تو ہم ساتھ ہیں اور ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے. اس لیے نہیں کہ کل کو یہ صرف ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ سب ہوا ہے, ہمارے ساتھ ہو سکتا نہیں ہے, یہ سب ہو چکا ہے, بار بار ہو چکا ہے. پروڈکشن آرڈرز کو نہیں رسپیکٹ کیا گیا. ہمیں آپ جیسے چیئرمین اور اس وقت سپیکرز تھے نیشنل اسمبلی کے نہیں ملے, انہوں نے ہماری کوئی بات نہ سنی. ہم اپنا گلا پھاڑ پھاڑ کے باہر دھرنا دیتے رہے, روز دیتے تھے, کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن حالات اس وقت ایسے ہیں کہ جب مشکل پڑتی ہے تو ہم سے آپ بات ضرور کریں, لیکن گزارش یہ ہے کہ ملک میں جو حالات ہیں اس کو بھی ایک مشکل سمجھیں اور مشکل کشا بن کے سامنے آئیں کہ جتنے بھی مسائل ہیں جو بھی ہیں وہ بغیر گالی گلوچ کے, بغیر غصے کے بھی حل ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ جب بھی آپ کی حکومت نے ہاتھ بڑھایا ہم مثبت طریقے سے آپ کے پاس چل کے آئے. جو بھی مذاکرات تھے کوشش کی کہ خندہ پیشانی سے, افہام و تفہیم سے یہ پیغام حل کر سکیں اور یہ پیغام جائے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے سیاسی ڈفرینسز سیٹ اسائڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں, یا ان کو انسٹرکشنز ہیں کہ اس بات کو بھڑکائے رکھو. اور دیکھیے اپنے حقوق مانگنا, اگر آپ کے لیڈر اسیری میں ہیں ان کے حقوق مانگنا آپ کا حق ہے, وہ آپ بے شک کریں کیونکہ ہم نے ہمیشہ کیا ہے. لیکن ہمیں یہ تو نہ کہیں کہ یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان میں. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ 2 wrongs make a right, ایک 2 جھوٹ ایک سچ کو یا 2 ناانصافیاں ایک انصاف کو جنم نہیں دیتی, میں یہ بھی نہیں کہہ رہی. ہم پھر بھی وہ نہیں کریں گے جو آپ نے ایک دفعہ اپنایا. میں اس وقت کوئی اس میں زخموں پہ نمک نہیں چھڑکنا چاہتی, نہ زہر گھولنا چاہتی ہوں اس ماحول کو, کیونکہ اس وقت آپ تکلیف میں ہیں اور ہم آپ کی تکالیف کو اور نہیں بڑھانا چاہتے. لیکن بالکل میں یہ میرا حق ہے اور ذمہ داری بھی ہے کہ یہ یاد دلاؤں کہ آپ کے لیڈر جو اسیر ہیں اس وقت جب پرائم منسٹر تھے شدید تکبر کا شکار تھے. شدید ان کا تکبر تھا کہ وہ باہر ملک کے باہر جا کے کہتے تھے کہ میں ان کو سلوں پہ, برف کی سلوں پہ لٹاؤں گا, ان کا جیل سی کلاس کروں گا. میں جا چکی ہوں چیئرمین سینٹ کے, بلکہ میری ملاقات ان سے پہلی دفعہ جیل میں ہی ٹھیک سے مطلب میں بیٹھ کے تبھی ہوئی جب وہ اٹک جیل میں تھے. اور ایشوز ہم نے دیکھے کن حالات میں وہ رہ رہے ہیں. جو آپ کے لیڈر چاہتے تھے ہمارے لوگوں کے لیے, جن میں خواتین بھی تھیں, محترمہ شہید کب جیل نہیں گئیں. آپ نے فریال تالپور بی بی کو اٹھایا, مریم نواز کو اٹھایا. فریال تالپور محترمہ کو تو آپ نے چاند رات کو اٹھایا, بختر بند گاڑی میں لے کے گئے. زرداری صاحب, ہم نے یہ نہیں کہا کہ انٹرنیشنل ویمنز ڈے کا ہم ریزولوشن سائن نہیں کریں گے, ہم نے کیا. پھر زرداری صاحب نے 12 سال گزارے, کبھی مچھ جیل میں, کبھی کسی اور جیل میں. کوئی ان کو وی آئی پی ریسٹ ہاؤس نہیں ملا تھا, نہ ان کو ایکسرسائز بائک ملی تھی, نہ ان کو پڑھنے کی کتابیں ملتی تھیں, نہ ان کو بہت ساری سہولیات ملتی تھیں. آپ کے لیڈر نے تو خیر سے, آئی ہوپ وہ سیکھیں گے اس بات سے, وہ اپنا تکبر پر ریویو کریں گے, نظر ثانی کریں گے. انسان جیل میں تو بہت کچھ سیکھتا ہے. گیلانی صاحب نے تو کتاب لکھ ڈالی, اور یہ بات ہم سب پر عیاں ہے کہ انہوں نے یہ بار بار کہا کہ میں سی کلاس دوں گا. ہم نے ایسا نہیں کیا کیونکہ 2 ناانصافیاں ایک انصاف کے کسی چیز کو جنم نہیں دیتی. Just because you did it doesn't mean we will do it. We have fought for your rights, for all women's rights, for all men's rights, for all parliamentarians' rights. میں محترمہ شہید کی, میں نے کہا صبح چیئرمین سینٹ سے, جو ہم دونوں بیگیج ہیں محترمہ شہید کا. بیگیج کا مطلب ہے ہم وہ سارے دل اور دماغ میں کیری کرتے ہیں جذبات, ہم نے سیاست جذبات کے ساتھ کی ہے, صرف پاور اقتدار کے لیے نہیں کی. نہیں تو ہم ہوتے اس وقت فیڈرل کیبنٹ میں, اقتدار کے لیے سیاست کرنی تھی. لیکن اقتدار آئے بھی تو اس کے ساتھ آپ ظرف استعمال کریں,
آپ ظرف اپنا بھول نہ جائیں. تو میں یہ آپ سے صرف یہ گزارش کروں گی کہ ہم سب مظلوم کے ساتھ ہیں. آپ کے لیڈر مجھے مظلوم نہیں لگتے, معاف کیجیے گا, لیکن جو سینیٹر یہاں سے اٹھائے جاتے ہیں یا نیشنل اسمبلی سے اٹھائے جاتے ہیں, وہ ہماری آواز کے لیے, ہماری باتوں کے لیے, وہ حقدار ہیں کہ ہم ان کے لیے لڑائی لڑیں. وہ حقدار ہیں کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں. جو بھی انہوں نے کیا ہے وہ ٹرانسپیرنسی سے, شفافیت سے سامنے آئے. بات جو آن بپی صاحب کے ساتھ ہوا, میں تو اس کو کنڈیم کرتی ہوں کہ ان کے گھر میں گھس کے توڑ پھوڑ کر کے, ان کے اہل خانہ کے ساتھ زیادتی کر کے یا ان کو اس طرح ایکسپوز کر کے, یہ جب ہمارے ساتھ کیا تھا آپ لوگوں نے تب بھی ہم نے آبجیکٹ کیا تھا. آغا سراج درانی کے گھروں میں ہوا, بہت سارے, وہ اسپیکر تھے سندھ اسمبلی کے, بہت لوگوں کے گھروں میں ہوا, توڑ پھوڑ ویڈیوز بنا کے سامنے رکھی گئی. لیکن جسٹ بیکاز آپ نے یہ کیا, میں یہ نہیں کہوں گی کہ آن بپی کے ساتھ جو ہوا وہ صحیح ہے. وہ صحیح نہیں ہے چیئرمین صاحب. اور آپ نے بالکل ہم سب کی دل کی بات کی اور دلیری اور اصول پسندی کا مظاہرہ کیا کہ آپ نے یہ ایک پرنسپل سٹینڈ لیا. لیکن میں آپ سے گزارش کروں گی کہ ہمیں آپ کی اس وقت قیادت کی ضرورت ہے, آپ کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. آپ کی پوزیشن سب کے سامنے, دنیا کے سامنے آ گئی ہے. اب آپ اس ہاؤس کے توسط کو استعمال کر کے, اس ہاؤس کے وقار اور طاقت کو استعمال کر کے آپ اس ہاؤس کے طاقت کو بحال کر رہے ہیں. اگر آپ یہاں ٹھہریں گے اور چیئر کریں گے مشکل حالات میں, تو ہمیں بھی اور اپوزیشن کو بھی, جو بھی اس وقت مشکل میں ہے یا کسی چیز کی طلب میں ہے جو ان کا حق ہو, ان کو تقویت ملے گی. تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ we want you to be with us. You have made us proud and we hope that your orders are carried out. Privilege Committee جو کر سکتی ہے وہ کرے گی, اور یہ ایشو ہمارے لیے ختم نہیں ہوا جب تک آپ کے آرڈرز پائے تکمیل تک نہ پہنچے. تو اب میری گزارش ہے کہ جس نے اور نے بولنا ہے, میں آپ سے ٹائم بھی لوں گی ویمنز ڈے کا ریزولوشن موو کرنے کے لیے. اس کے بعد جی وہی کوئک وہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سیاسی جماعت ہیں اور ہم سیاست کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ عوام جس حکومت کو الیکٹ کرتے ہیں, جن نمائندوں کو الیکٹ کرتے ہیں, انہی کو حق رائے دہی, انہی کو رول کرنے کا رائٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ الیکشن کو رگ کر کے, میسو طریقے سے رگ کر کے جو ہارے ہوئے ہیں ان کو بٹھا دیا جائے اور جو جیتے ہوئے ہیں ان کو باہر بٹھا دیا جائے. ایک نمبر 2 سر یہ ہے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ ایک ریزولوشن ہے جس میں کسی نے اشارے کنائن میں بات کر رہی ہیں یہ محترمہ سینیٹر صاحبہ کہ انکار کیا ہے. میں نے انکار نہیں کیا, یہ میری بات کر رہی تھی. میں نے صرف یہ ان کو کہا ہے جو میں نے پڑھا وہ, ہمیں تو پتہ نہیں کیا بات نہیں سر, ہم یہ ریزولوشن کی بات ہے, ریزولوشن کی بات ہے. یہ لائی تھی میرے پاس کہ جی آپ دیکھیں یہ ویمنز ڈے کے بارے میں. ہم تو اس کے دائی ہیں کہ بھئی اگر پاکستان کی 48 یا 50% آبادی خواتین ہیں, ہم کیوں نہیں ان کے لیے کریں گے. میں ان کو صرف ایک بات کہی, اس میں آپ یہ بھی ڈال دیں. وہ یہ ڈالیں گی نہیں اور نہ ڈالنا چاہا, اور وہ یہ تھا کہ خواتین کے ساتھ جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے, ان کی اپنی لیڈر ایک ٹیررسٹ اٹیک میں شہید ہوئی ہیں. آپ خواتین کے اگینسٹ پولیٹیکل وائلنس, پولیٹیکل وکٹمائزیشن وہ بھی بند ہونی چاہیے. جس طرح کہ ہماری یاسمین راشد جو ہے تو ایک سمبل بن گئی ہے ان خواتین کی جو کہ پچھلے 2 سال سے کینسر کی پیشنٹ ہوتے ہوئے, وہ جو ہے اسی طرح بشرا بی بی. تو اس میں جو ہے تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ جی ہم تو بڑے نیویگیٹ کریں گے, بڑے اس سے ہم بات کریں گے. اگر یہ نام, میں نام نہیں کہہ رہا ہوں, آپ یہ ٹرم ڈالیں, ہم بالکل حاضر ہیں, ہمارے سارے ساتھی حاضر ہیں. ہم اس کو کہیں گے کہ اس میں جو خواتین کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہو, چاہے وہ پولیٹیکل وائلنس ہو یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو, وہ نہیں ہونا چاہیے. ہم بالکل حاضر ہیں, ہم باقی ساری چیزیں. یہ تو صرف جو اپنے ایک انٹرنیشنل آڈینس کو وہ کرنے کے لیے آپ یہ نہ کریں. آپ اپنے ملک کے جو حالات ہیں, جو زمینی حقائق ہیں, آپ اس کے مطابق آپ اپنے ریزولوشن کریں. صرف یہ جو ہے اپنا کہ جی
فلانا نے پیپلز پارٹی یا سینیٹر شہری رحمان، یہ بات نہیں کریں. آپ ادھر اس ملک کے عوام کی صحیح نمائندگی کریں. آپ جو ہے تو ایک وہ نہیں کریں. لیڈر آف دا اپوزیشن، یہ جو آپ آپس میں مل کے ایک بنا لیں اور اس میں پھر یونانیمسلی کر دیتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایز اے پرائم منسٹر شہری، as a Prime Minister, my motto was, women and minorities, they are my constituency. تو اس لیے for my constituency آپ مل کے کوئی ایسا کریں جو acceptable. ٹھیک ہے؟ میں دیں گے. جی چیئرمین صاحب، میں نے اس لیے کہا تھا کہ ہم اس ریزولوشنز میں نام نہیں لکھتے کبھی کسی کا. نہیں، آپ یا کسی پارٹی کا بھی ہم نام نہیں لکھتے سوائے بس. تو پھر ٹھیک ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو ہم پچھلی دفعہ بھی ڈالی تھی. پچھلی دفعہ یہی ریزولوشن، بلکہ اس میں اور چیزیں ہیں خواتین کے حوالے سے، سیمی ایس ڈی آپ کی پارٹی نے دی تھی اور ہم نے سراہا تھا. نہیں، ہم نے نہیں ڈالا اس میں کسی کے نام. آف کورس وی پٹ پولیٹیکل وکٹمائزیشن. آپ لکھ دیتے جو آپ چاہتے ہیں، ہم ہمیشہ لکھ دیتے ہیں. پلیز ایڈریس آپ نے نام لیا چیئر. Please we have address no the problem, chair. sir. No cross talk. No problem. بیٹھ کے ڈرافٹ دیکھ. بلکہ اس میں لکھا ہوا ہے کامران مرتضیٰ صاحب سینیٹر، وہ بسم اللہ پہلے الرحمن سے الرحیم. ابھی شروع نہیں ہوا تو ان کو وہ ٹائم مانگ رہے ہیں. نہیں انہوں نے بہت پہلے ٹائم مانگے، آپ کے آنے سے بھی پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب چیئرمین کہ یہ پہلی لائن سے تیسری لائن تک تو معاملہ پہنچا سر. دوسری لائن کا تک میں نے آتے سال جو ہے نا وہ اس کو پریس کیا تھا بٹن کو، مگر بڑی مشکل سے سر اس جگہ تک آیا. سر آپ کو دوبارہ سیٹ ریزیوم کرنے پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ آئے، بلکہ ایک اور آپ کی مبارکباد بھی ہے کہ وہ آپ کو ایک جھوٹے کیس میں انوالو کیا تھا، اس میں الٹیمیٹلی آپ ایکوٹ ہو گئے، اس کے لیے بھی آپ مبارک. مگر یہ جو سیٹ آپ نے چھوڑی تھی سر، سوال یہ ہے میرا پروڈکشن آرڈر کیسے کرتے آپ اگر وہ بٹھا دیتے مجھے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا پروڈکشن آرڈر سر، آپ کو یہ سیٹ سے علیحدہ ہونے کی ایک وجہ تھی سر. حالانکہ وہ وجہ بھی میرے خیال میں اتنی بہت زیادہ میرے خیال میں کیا. یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، میری بچیاں بیٹھی ہیں، ان کو کوئی خواتین کو چھیڑنے کے جرم میں جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا، ورنہ تو وہ یہ بھی کر سکتے تھے یا اس سے بھی کوئی آگے جایا جا سکتا تھا. تو کم از کم ان کے ساتھ عزت والا معاملہ یہ ہوا کہ جی آپ نے ہرن مارے ہیں، آپ نے شکار کیا ہے. تو یہ میں بتا رہا ہوں یہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو یہ کم از کم یہ عزت والا معاملہ کیا. تو عزت والے معاملے میں مگر سر آج تک اعجاز چودھری صاحب کو 2 سال سے زیادہ ہو گئے، آج تک اس ہاؤس میں وہ ہم نہیں لا سکے. آپ نے جنوری میں آرڈر کیا تھا، آج مارچ کے تقریباً آلموسٹ مڈ میں ہم کھڑے ہیں، تب بھی آپ کا آرڈر جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. اعجاز چودھری صاحب شاید میرے لیے اتنا ریلیونٹ نہ ہو، مگر یہ نظام جو ہے وہ ان سے زیادہ ریلیونٹ ہے. یہ جس ہاؤس میں ہم بیٹھے ہیں، جس سینٹ میں ہم بیٹھے ہیں، یہ اس سے زیادہ ریلیونٹ ہے. کیا سر آپ ایز اے چیئر آپ یہ نہیں سوچتے کہ یہ ایوان جو ہے اپنی عزت کھو رہا ہے، یہ نظام اپنی وقت کھو رہا ہے؟ ہم اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ہمارا چیئرمین ایک حکم کرتا ہے اور وہ حکم جو ہے وہ امپلیمنٹ کئی مہینے نہیں ہو پاتا، اور اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کسی کو جو ہے کسی اور چھوٹے موٹے جرم میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر ایسی حرکت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ، یعنی گھر کے ساتھ، چادر کے ساتھ، چار دیواری کے ساتھ ایک سینکٹٹی اٹیچ ہے، ایک اس کے ساتھ تقدس کا درجہ ہے، اس کو اپنی بیوی کے ساتھ سے اٹھا کے ایک ایسے جرم میں جو شاید کاگنیزیبل بھی نہیں ہے، میرے خیال میں قابل دست اندازی پولیس نہیں ہے، اس کو لے جایا جاتا ہے کسی دوسرے ڈسٹرکٹ میں اور اس طرح سے بے عزتی کی جاتی ہے. تو بے عزتی اپارٹ، مگر گو کہ یہ بے عزتی جو ہے نا وہ اس سے پہلے بھی ہوتی تھی. شہری صحیح کہہ رہی تھی کہ اس سے پہلے بھی ہوتی تھی. میرے ساتھ اپنے ساتھ جو ہے وہ کسی اس سے پہلے والے ایک اور دور میں 2-3 اس طرح کے واقعات ہوئے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہ واقعات کو دوبارہ ریپیٹ کرتے جائیں. سر آپ نے
اپنا معاملہ, اپنی ڈائریکشن کا معاملہ جو پریولیج کمیٹی میں بھجوایا ہے, میں بطور ایک وکیل اس بات کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر میری کسی بات کی وائلیشن ہوتی تو میں اس کو پریولیج جو ہے نا پریولیج کمیٹی میں موو کر سکتا. چیئرمین کی ڈائریکشن میں ایک کمانڈ ہوتی ہے, آپ کی کمانڈ وائلیٹ ہوئی ہے, کیا آپ جو ہے اس کو ذرا دیکھیے گا کہ کیا وہ جب کمانڈ جس چیز میں ہوتی ہے کیا وہ وائلیٹ ہو تو وہ پھر کمیٹی میں بھجوائے گی. تو یہ سر یہ بات ڈائجسٹ نہیں ہو رہی, پروڈنٹ مائنڈ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم اور مہینہ ڈیڑھ مہینہ ایک بوڑھے آدمی کو اس کو ایوان میں لانے کے لیے لگائیں گے, وہ پریولیج کمیٹی کی رپورٹ آئے گی اور اس کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد جو ہے نا وہ پھر ہاؤس اس سے ایگری کرے گا اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کے خلاف کوئی کارروائی تجویز ہوگی اور آپ کا آرڈر جو ہے اس وقت تک آپ کا حکم جو ایک کمانڈ کا درجہ رکھتا ہے, اور میرے خیال میں پروٹوکول میں آپ کا پاکستان میں 3 نمبر ہے شاید, آپ اگر اس ترتیب کے ساتھ آئیں تو وہ جو ہے وہ اسی طرح ایک سرد خانے میں پڑا رہے گا. تو چھوڑ دیجئے اعجاز چودھری کو, بات نظام کی ہے, بات اس ہاؤس کی ہے, بات جو ہے وہ اس ہاؤس کے ایک وزن کی ہے. وہ کیا وزن, کیا وہ اس طرح سے وہ وائلیٹ ہوتا رہے گا کہ اس میں جس طرح سے مرضی جو ہے اس کے ساتھ کھیلا جائے. آپ کا پریولیج, کیا چیئرمین کا بھی پریولیج وائلیٹ ہوتا ہے یا اس کی کوئی کمانڈ ہوتی ہے سر؟ کیا اس حکم پہ عمل درآمد ہونا تھا یا آپ نے اس کو جو ہے نا پھر آگے اگلے ہاؤس میں بھجوا دیا؟ سر یہ بات جو ہے مجھے تکلیف دے رہی ہے, یہ بات مجھے ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ہے. میں جواب دیتا ہوں. یہ بات مجھے ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ہے. سر میں انسیڈنٹلی جو ہے نا وہ میں ایک اور دور میں بھی سینٹ کا ممبر رہا, اور اس وقت جو ہے آپ کو یاد ہوگا آپ بھی کہ مشرف صاحب کا دور تھا. میں مشرف صاحب کی تعریف نہیں کرتا, میں مشرف صاحب کا سخت ناقد ہوں, مگر کیا اس وقت کا ہاؤس اور آج کا ہاؤس, آج ہم نے اس کے سٹینڈرڈ کو کم نہیں کر دیا سر؟ کبھی اس پہ بیٹھ کے ہم کو آپس میں ڈیبیٹ کرنی چاہیے. کیا ہم اس وقت سے اس درجے سے نیچے درجے پہ نہیں چلے گئے؟ ہم تمام درجات سے نیچے جب گر رہے ہیں تو یہ الٹیمیٹلی جو ہے عام عوام کا جس کے لیے, جس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم اس ہاؤس میں آتے ہیں, اس کا اس ایوان سے بلکہ تمام ایوانوں سے اعتماد ختم ہو جائے گا. اور ڈریے اس دن سے کہ جس دن یہ اعتماد ختم ہو جائے, اور شاید یہ ڈیزائن کا حصہ ہے کہ اعتماد ختم کر دیا جائے ان ایوانوں سے, اور ہم اتنے ارریلیونٹ ہو جائیں اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ پھر جو ہے جو جس طرح سے کھل کھیلنا چاہتے ہیں وہ کھیلیں. سر یہ ہم نظام جو ہے وہ ریت کی اس طرح سے ہے جیسے مٹھی میں ہم نے ریت پکڑی ہوئی ہے اور ریت تیزی سے نیچے, ہاتھ سے نیچے گزر رہی ہے. ہم عوام کے مسئلے کیا چھوڑ دیجئے, ہم اپنے مسئلے بھی حل نہیں کر رہے, اور ہم اس کے لیے اس طریقے کو اختیار کر رہے ہیں جو الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ جگ انسائی کا باعث بنتے ہیں. سر اس کو آپ اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کروائیے, ورنہ جو ہے وہ پھر کل خدا نخواستہ اگر کسی دن چیئرمین کو, سر سن لیجئے, کل چیئرمین کو اگر کسی جو ہے نا اسی طرح سے یا اون عباس پبی کے جرم سے کم تر جرم والے میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا, ان میں اگر کہیں پہ گرفتار کر لیا تو اس ایوان کے پاس پھر شاید کوئی آپشن نہیں ہوگا. تھینک یو سر. ابھی آپ سے یہی کہا کہ پرسوں میرا جو فیصلہ آیا تو مجھے گرفتار بھی کر سکتے تھے, تو اس کا پروڈکشن آرڈر کون نکالتا؟ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئی ہیڈ بین دا کسٹوڈین آف دا نیشنل اسمبلی اینڈ ناؤ کسٹوڈین آف دا سینٹ. ادھر ڈیڈ لاک آ گیا تھا. دیٹ واز دا ایئر 94-95 اینڈ محترمہ صاحبہ واز دا پرائم منسٹر. First time ever in the history of Pakistan, the privilege motion was moved against non-implementation of the orders, وہ میں نے کیے تھے. اور جب آپ بیٹھ کے کبھی اسٹڈی کریں اس کے بہت اختیارات ہیں, اور وہ پریولیج میرا بریچ نہیں ہوا, ہاؤس کا بریچ ہوا. ہاں پورے ہاؤس کا ہوا ہے آپ کا. ہاں وہ اب میرا اگر اس کا تو ایک میٹر تھا کہ شوڈ ہیو بین از دا اسٹل دے آر گوئنگ ٹو دا کورٹس. اب کورٹس کا ابھی تک فیصلہ نہیں آ رہا, تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم ان لوگوں کو بلایا جائے کمیٹی میں. جب آپ جائیں گے تو آپ شاید ممبر ہوں گے, آپ بات کریں. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. جناب چیئرمین صاحب, میرا مسئلہ اس ہاؤس کا ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ
آرٹیکل 59 کہتا ہے کہ سینٹ بنتا کیسے ہے. وہ آپ کو بتاتا ہے کہ سینٹ جب بنتا ہے اس میں ہر ایک پروونس سے کر کے ٹوٹل 96 لوگوں کو الیکٹ کیا جاتا ہے, تو سینٹ کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ چیز ہے السلام علیکم جی سر, اس کے بعد جو آرٹیکل 59 جب بتا دیتا ہے کہ سینٹ کانسٹیٹیوٹ کیسے ہوتا ہے, اس میں وہ تعداد بھی لکھ دیتا ہے, وہ ساری چیزیں اس میں آہستہ آہستہ لکھ دیتا ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر دوسری چیز ہے آرٹیکل 60 میں آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جب سینٹ کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے مینز اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 59, پھر اس کے بعد آپ کا اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہوتا ہے اور پریزیڈنٹ کا ہو سکتا ہے. سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سینٹ کے آپ کی سیٹ بھی, پریزیڈنٹ صاحب کی سیٹ بھی اور ڈپٹی چیئرمین کی سیٹ بھی, یہ سارے نان کانسٹیٹیوشنل ہیں سر. دے آر گوئنگ اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن. کیوں؟ ایز آف ٹوڈے سینٹ از ناٹ ڈیولی کانسٹیٹیوٹیڈ. ابھی تک سینٹ کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوا. اچھا, اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ویکنٹ سیٹیں. سر ویکنٹ سیٹ وہ ہوتی ہے جب میں ریزائن کر دوں گا یا خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے گی, دیٹ از اے ویکنٹ سیٹ. No elections were held in KP. So this Senate is not duly constituted. So I'm sorry sir, ہم لوگ نہیں, آپ ایز اے چیئرمین نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ اس وقت ڈیولی کانسٹیٹیوٹ نہیں ہے, وہ الیکشنز غلط تھے. ہم لوگ یہاں پہ اپنی کہتے ہیں کہ جی ہماری کوئی بات نہیں مانتا, آپ ڈیسیژن دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں پروڈکشن آرڈر کر لو, کوئی آپ کی بات نہیں مانتا. آپ کی بات کیوں مانیں گے؟ کیونکہ ایز پر کانسٹیٹیوشن آپ کی سیٹ اس وقت الیکٹڈ ہونی نہیں چاہیے. ڈپٹی چیئرمین صاحب ہوتے ہیں, وہ جب یہاں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں ٹانگیں نظر نہیں آتی, ورنہ ہر چیز ہلا کے بتا رہے ہوتے ہیں. ان کی سیٹ اس وقت ڈیولی کانسٹیٹیوٹڈ نہیں ہے. آپ نے پریویلیج کمیٹی کا ذکر کیا. سر ایک منٹ سر, الاؤ می سر. نہیں, میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ریمارکس آپ نے دیے ہیں ڈپٹی چیئرمین کے بارے میں وہ حذف کیے جاتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ شائستہ بات کیا کرتے ہیں اور اس شائستگی کو برقرار رکھیں. میں آنیسٹلی آپ سے سیکھ کے میں شائستگی سے کڑوی بات کرتا ہوں سر. سر تو آپ نے پریویلیج کمیٹی کے بھی ذکر کیا, آپ اس کے ڈیٹ بھی اناؤنس کر دیں گے سر. لیکن اگین آئی ول کم بیک اینڈ ریفر ٹو ون تھنگ. کیا یہ واقعی ہم لوگ اگر واقعی کہتے ہیں پارلیمان سپریم ہے, ہم واقعی کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے یہ پارلیمان ہے, اور ہم لوگ خود یہاں بیٹھ کے کانسٹیٹیوشنز کی وائلیشنز کر رہے ہیں سر؟ مطلب مجھے آنیسٹلی مجھے سمجھ نہیں آتی ہم کس سے جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم کس سے بے ایمانی کر رہے ہیں. ہم عوام سے جھوٹ بول رہے ہیں, ہم اس جگہ پہ جہاں پہ یہ اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے یہاں بیٹھ کے ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, یہاں بیٹھ کے ہم لوگ ہر چیز کی وائلیشن کر رہے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا ان سارے, جیسے میرے ساتھ سینیٹر کامران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پریکٹسنگ لائر ہیں, اور بہت سارے لائرز ہیں, اس میں ہمارے کتنے لائرز میں ان سب سے یہ سوال کروں گا کہ آپ ایک دفعہ اس کے اوپر کوئی ڈسکشن کریں. کیا واقعی اس وقت سینٹ ڈیولی کانسٹیٹیوٹ ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم آرٹیکل 59 اور 60 کی وائلیشنز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ میرا یہ پوائنٹ تھا سر. تھینک یو جی. اس کے بعد ابڑو صاحب اس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب بولیں گے جی میڈم, مختصر تاکہ باقی کو بھی موقع ملے. جی شکریہ جناب چیئرمین, آپ نے مجھے بولنے کا موقع فراہم کیا. جناب بحیثیت اس ہاؤس کے کسٹوڈین کے
آپ جناب گیلانی صاحب نے چیئرمین سینٹ نے اپنی جو ذمہ داری ہے اسے احسن طریقے سے انجام دیا. آپ نے سینیٹر اون عباس اور سینیٹر اعجاز چودھری کے پروٹیکشن آرڈر کیے. آپ نے اس ہاؤس کے وقار اور توقیر میں اضافہ کیا اور جناب الحمدللہ آپ اس معاملے میں اس اقدام میں سرخرو بھی ہوئے اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے خود قید و بند کی صعوبتیں جھیلی ہیں اور یہ کہنا شاید درست ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے قید و بند کی صعوبتیں جھیلی ہیں. ان کا دورانیہ باقی ساری جماعتوں سے زیادہ تھا. لیکن یہ بھی میں کہنا چاہوں گی کہ جو بھی حالات ہیں، اب دیکھیں آج ہم کہتے ہیں کہ وومنز ڈے ہے، تو وومنز ڈے کے حوالے سے جناب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں جو اس وقت کینسر کی پیشنٹ ہیں، وہ بھی اس وقت قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہی ہیں. تو جناب والا میں یہ کہنا چاہوں گی جو ہو رہا ہے وہ درست نہیں ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ جناب ایک میں نے اخبار میں دیکھا تھا جب بیگم کلثوم نواز شریف صاحبہ حلیل تھیں تو کچھ لوگوں نے اس پہ یہ کیا کہ ہاں شاید وہ بیمار ہیں، کچھ نے کہا نہیں وہ لندن جا کے بیٹھی ہیں. لیکن جب ان کا انتقال ہوا جناب ایک اخبار میں آیا تھا، ایک میں نے وہ اسکرین پہ دیکھا تھا کہ کلثوم صاحبہ کی جب انتقال ہوئی تو نیچے لکھا ہوا تھا کہ اس ملک میں بیمار ہونے کے لیے، یقین دہانی کے لیے کہ ہم بیمار ہیں، بیمار ہونے کے لیے مرنا پڑتا ہے. جناب بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں یا نہیں. اب انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. جناب ریاست کی ذمہ داری ہے اور وومن کے حوالے سے اگر مجھے موقع ملے یا پھر آپ مجھے موقع دیں تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ خواتین ایک ماں ہے یا ایک بیٹی ہے یا ایک کیا کہتے ہیں بیوی ہے یا ایک بہن ہے، اس کے لیے ایک دن میرے خیال میں مقرر نہیں، وہ تمام زندگی بھی ہم ان کو سرائیں ان کے لیے کریں وہ کم ہوگا. لیکن جناب والا بلوچستان کی خواتین بھی کیا ان خواتین میں شامل ہیں جن کے لیے آج وومنز ڈے منایا جا رہا ہے. جناب والا بلوچستان کی بیٹیوں کو آپ دیکھیں جو بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے، اس حوالے سے جناب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس آگ کو بجھائے. اب جناب میری جو ذمہ داری ہے شاید یہاں پہ مجھے وہ بولنے کا موقع نہ ملے، لیکن جناب جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو ایک چڑیا تھی جس نے اپنے چونچ میں ایک پانی کا کیا کہتے ہیں ایک قطرہ ڈال کے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کیا. تو ایک وہ کیا تھا چپکلی، جو بڑی چپکلی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس نے کہا کہ ایک قطرے سے کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا میرا جو ذمہ داری ہے وہ ایک قطرہ پانی کا ہے. اب میری جو ذمہ داری ہے میں یہاں پہ کچھ کہتی ہوں جناب والا، بس دکھ اس بات کا ہے کہ اسلام آباد بلوچستان کو سنتا نہیں ہے اور بلوچستان کو ہمیشہ الٹی دوربین سے دیکھتا ہے جو بہت دور نظر آتا ہے. جناب والا شکریہ. اور آخر میں یہی کہوں گی کہ اس ہاؤس میں اسد قاسم رونجو صاحب کو ویلکم کرتے ہیں اور میں مبارکباد دیتی ہوں ان کو اور ویلکم کرتی ہوں. تھینک یو جناب والا. نہیں آغا صاحب یہ میں آیا ہوں تو یہ جو ایک لسٹ یہاں پہ میری گزارش سن لینا. میں نے اس کمپیوٹر پہ جو لسٹ دیکھی ہے، جو ترتیب دیکھی ہے، میں اسی ترتیب سے بلا رہا ہوں. بلا لیں بالکل ٹھیک. جی ٹھیک ہے. ٹھیک. نہیں سیف اللہ عبڑو صاحب. تھینک یو.
چیئرمین صاحب، میں پہلے تو چیئرمین سینٹ کو گیلانی صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہ آج کافی ٹائم کے بعد آئے. آپ کی بھی کافی ایفرٹس تھیں اور میرے خیال میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ بپی صاحب اچانک جو ہے اریسٹ ہو گئے 2 دن پہلے، تو ایک جواز مل گیا آنے کا. ایکچولی مین تو جو ان کا قصہ تھا وہ تھا سینیٹر اعجاز کا. سینیٹر اعجاز آج بھی نہیں آئے اور شاید میرے خیال میں مجھے امید ہے کہ اس پہ اسٹینڈ لینا چاہیے. چلیں کوئی بہانہ ہی مل گیا، اچھی بات ہے. یہاں اچھی جو ٹریڈیشنس ہیں ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. اور چیئرمین صاحب مجھے آپ کے توسط سے ایک بات بھی شیئر کرنی تھی. مطلب یہاں جب بھی ڈسکس ہوتی ہے کسی بھی ایشو پہ، ابھی یہاں ایشو تھا ہمارے 2 سینیٹرز کا، وہ اس ہاؤس کے سینیٹر ہیں، ہم سب کے بھائی ہیں. پھر بھی جب کسی کو کہاں سے موقع ملتا ہے نہ کوئی نشتر ایسے لگا دیتا ہے پی ٹی آئی کے جسم میں کہ چلو ان کو کچھ تو چبھے. میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں ہمیں اس پہ بھی افسوس ہے کہ ہمارے ٹائم میں جن لوگوں کو ٹارگٹ ہوئے، کس نے کیا وہ ایک الگ ایشو ہے، جن کو تکالیف ہوئی اس کی مذمت کرنی چاہیے. پہلے بھی کیے، آج بھی کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی کسی میں ہمت ہونی چاہیے سٹنگ گورنمنٹ میں، ان کے جو نمائندے یہاں بیٹھے ہیں، کہ بجائے اس کی مذمت کرنے کے پھر بھی آپ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کریں. یہ اچھی روایت نہیں ہے. زرداری صاحب کے 12 سال جیل کو ہم مذمت کرتے ہیں اس کی. ہمیں 6 مہینے تھا ٹائم، جو پی ٹی آئی کا ٹائم تھا. زرداری صاحب ان کی جو بہن ہے وہ جیل میں گئے، نہیں جانے چاہیے تھے، غلط تھا. تو 6 مہینے کا بھائی حساب تو ہو گیا نا. خان صاحب کو 1.5 سال ہو گیا ہے جیل میں، ان کی وائف جیل میں، ان کی بہن جیل میں. ابھی تو آپ کا بدلہ ہو گیا نا، خان صاحب نے وہ چکا دیا نا. آیا کسی میں اتنی ہمت ہے کہ زرداری صاحب کو جس نے 11.5 سال جیل میں ڈالا تھا اس کی بھی مذمت کریں؟ آیا کسی میں یہ ہمت ہے کہ جو ابھی سٹنگ گورنمنٹ جس نے زرداری صاحب کو، اس کی فیملی کو پہلے جیل میں ڈالا، بے نظیر صاحبہ کو، ان کی بیگم صاحبہ کو، تو اس کی بھی کوئی مذمت کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ کم از کم اتنا تو ہو کہ اس سے فائدے تو نہ لیں. اتنے بڑے بڑے عہدے لے کے بیٹھے ہوئے اور پھر بھی ان کا نام تو لیں کم از کم. کہیں جو ضیاء کے جانشین تھے ان کا نام تو لیں، جنہوں نے بے نظیر صاحبہ کے ساتھ ناانصافی کی ماضی میں. تو ہونا چاہیے. باقی میں سب دوستوں کو یہ کہتا ہوں، خاص کر کے 2 بڑی پارٹی جو پہلے تھی 96 سے، جو 2 بڑی پارٹی تھی، ہمیشہ آپس میں دشمنی تھی ان کی، لڑتی تھی. یہ خان صاحب کو سلام کریں کہ خان صاحب کی سیاست کی وجہ سے آج سب آپس میں آپ مل کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی وہ ماضی کی سیاست ختم ہو گئی ہے، آپ کے ماضی کے اختلافات ختم ہو گئے ہیں، آپ کے ماضی کے جو دکھ ہیں وہ بھی ختم ہو گئے ہیں. تو آپ اس کو، یہ خان صاحب کی بڑی اچیومنٹ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں جن کا قبضہ تھا وہ آج ایک ہی لائن میں بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، مجھے تو شعر بھی کم آتے ہیں نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز. تو بھائی کم از کم وہ چیزیں ہمیں نہ بتائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ انقلاب، آپ کی یہ انقلابیت آپ کو دے. میں آتا ہوں سر، یہ ایک اہم ایشو ہے سندھ میں اس وقت. پانی کا جو ایشو تھا میں نے یہاں ریزولوشن میں پیش کی، وہ ہاؤس میں ابھی تک ٹیک اپ نہیں، مجھے پتہ نہیں. وہ یونانی مسئلے ساری پارٹیز تھیں، وداؤٹ وہ جو ہماری حکومت میں پارٹیز ہیں انہوں نے اس پہ جو ہے سائن نہیں کیے تھے. باقی سب سینیٹرز نے کیے تھے، باپ پارٹی کے تھے، اے این پی پارٹی کے تھے، جے یو آئی کے بیٹھے ہیں میرے بھائی، انہوں نے بھی کیے تھے. وہ ابھی تک اس کا کچھ نہیں. اس پہ یہ ہمارے سندھ اور بلوچستان کی شہر رہ گئے. تو اس کے احتجاج کے لیے ہمارے اسٹوڈنٹ نکلے تھے 5 مارچ کو جام چوروں میں. جو سندھ پولیس نے ان کا حشر کیا وہ اسٹوڈنٹ تھے. سندھ پولیس نے جو ان کا حشر کیا، واٹر کینن، لاٹھیاں، ڈنڈے، وہ اسٹوڈنٹ کو ایسے انہوں نے پکڑا کہ جیسے انہوں نے کچے کے ڈاکوں کو نکال کے لائے ہیں، ابھی ان سے وہ بدلہ لے رہے ہیں. بھائی آپ کی اتنی ہمت ہے سندھ پولیس کی، آپ کچے میں جائیں. ابھی سندھ میں 6-7 ڈسٹرکٹ کا میں نام لیتا ہوں، پورا سندھ آگ میں ابھی جل رہا ہے. کراچی میں آپ آ جائیں تو 292 لوگ ان 2 مہینے اور یہ 6 دن میں وہ ڈمپر اور یہ ٹریفک کے حادثات میں وہ جو مارے گئے ہیں. آپ ڈیلی آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی پہ بھی، یہ نیوز پیپر میں بھی آتا ہوگا. آپ آ جائیں 2 دن پہلے جیکب آباد میں 3 لوگ جو ہیں میرانپور میں وہ قتل کیے گئے ہیں. لاڑکانہ میں ایک ہندو جو بزنس مین تھا اس کو شہر میں قتل کیا گیا. نوڈیرو میں جہاں ہونا ہی نہیں چاہیے، وہ امن کا شہر ہونا چاہیے، جہاں شہید بھٹو مدفن ہے، جہاں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی آخری آرام گاہ، اس شہر میں دن دہاڑے آ کے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے. ہم کہاں جائیں؟
جام چورو کراچی جیکباد لاڑکانہ سارا سندھ جل رہا ہے. آپ ان ایشوز کو کائنڈلی ہیومن رائٹس کمیٹی کو آپ بھیجیں اور آئی جی پولیس کو یہاں بلائیں along with their all DIGs. سندھ اس وقت جل رہا ہے. ہم اس باتوں پہ ہی نہیں جاتے, ہم صوبوں کی نمائندگی کرتے ہیں. کم از کم لا اینڈ آرڈر سچویشن صحیح ہوگی تو ہم آگے بھی چلیں گے. آگے کوئی عوام کو فائدے دینے کی بات ہو چلیں آگے, لیکن کم از کم امن امان تو ہو. لیکن صدیقی صاحب مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ یہاں بیٹھتے ہیں. یقین کریں کہ آپ جس طریقے سے ہاؤس چلاتے ہیں خوشی کی بات, آپ نے سارے اس ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی. لیکن جیسے ہمایوں بھائی نے بات کی ڈپٹی چیئرمین کے لیے, ٹھیک ہے وہ الفاظ شاید تلق ہوں نہ ہوں ایسے, لیکن اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ لوگوں نے خود آپ وٹنس ہیں اس چیز کے نا. جب ہمارے لیڈر آف اپوزیشن کو کل میں نے تو دیکھا, میں تھا نہیں, سیشن آیا 9:30 بجے, میں تھا سندھ میں, تو میں لازمی ایک کل ہی پہنچا. تو جیسے وہ میں نے ویڈیو دیکھی منظور کاکڑ کے ساتھ اس کی لڑائی کی. ابھی دیکھیں یہ مہذب ہاؤس ہے, یہاں بھی ایک ڈپٹی چیئرمین کو نہ جانے کیسے کیا سمجھایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے تذیق سے بات کریں. ایک میں چھوٹا سا مثال دے کے آپ کو پھر میں اپنی جگہ لیتا ہوں, کافی دوست اور بھی بات کرنے ہیں. ڈپٹی چیئرمین صاحب کو کسی نے یہ بتایا ہے کہ آپ ایسا کام کرو جس سے نام نکلے آپ کا نا, مطلب اس کو کسی نے یہ سمجھایا ہے کہ ایک ہی جملہ آپ بولیں کہ میں آئین اور قانون کی بات کرتا ہوں. تو قانون کی بات کون سی اس کی, تو وہ ساری چیزیں کھل گئیں. جب ہماری محسن عزیز صاحب کا جو بل آیا اس پہ ووٹنگ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئی, تو وہ قانون تو ختم ہو گیا نا. ہاں وہ اس جملے پہ لازم اس کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے جی میں جو بھی کروں گا وہ قانون کے حساب سے ہوگا. ایک کہاوت ہے تھوڑی سی, میں آپ کو وہ بتا کے جگہ لیتا ہوں. ایک آدمی تھا نا گاؤں کا بڑا, وہ آخری اس کا ٹائم تھا, مرنے پہ تھا, تو وہ اپنے بیٹے کو اس نے بلایا. اس نے کہا کہ بیٹا میری بڑی حیثیت تھی, نام تھا, آپ بھی کوشش کرنا کوئی نام نکالو. تو اس نے کہا پہلے تو کوشش کرنا کہ مطلب اچھے کام کرو, لوگوں کی خدمت کرو, اس پہ شاید نام لوگ واہ, اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو پھر لوگوں سے لڑائی کرو, قتل ہو یہ ہو وہ چیزیں, تو وہ لوگ اس میں آ جائیں گے یہ بڑا ظالم ہے, نام ہونا چاہیے. اس نے کہا کہ اگر کچھ بھی نہ ہو نا, میں ابھی وہ مثال نہیں دینا چاہتا, کوئی گندا کام کروا کے بھی نام اپنا نکلوانا. بات ہے کہ پتہ نہیں کہ ڈپٹی صاحب کو کس نے سمجھایا کہ نام نکلوانا ایسے تم بیٹھ جاؤ گے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. میں آدھا منٹ, تھینک یو, بہت شکریہ. آدھا منٹ. اب آپ ایسے ارینا میں چلے گئے ہیں. نہیں, میں چاہتا ہوں کہ میں اس پہ نہیں آتا, جس طرح میں اس پہ جاتا نہیں. دیکھیں آپ بڑے ہیں, آپ بڑے ہیں, آپ ان کو سمجھائیں, آپ ان کو گائیڈ کریں. دیکھیں میں اس پہ نہیں جاتا کہ میں نے پہلے بڑی نوازش آپ, میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, آپ بڑے ہیں, پارلیمانی لیڈر بھی اس پارٹی کے ہیں, وہ آپ ان کو سمجھائیں گے تو یہ ہاؤس اچھی عزت آبرو سے چلے گا. یہ نہیں کہ غلط ٹریڈیشن وہ اس کو ڈال دیں تو پھر منظور کاکڑ جیسے اور بھی سینیٹر اس کے گلے پڑ جائیں گے. تھینک یو. تھینک یو. میڈم آپ شری رحمان کوئی ریزولوشن لانا چاہتی ہیں؟ گمرو صاحب آپ سے پہلے جو لسٹ جی آپ اس پہ کوئی ٹول لے آئیں تو ہم اس کو ریفر کر دیں گے. نہیں وہ اس طرح نہیں ہوگا, اس طرح نہیں. ابڑو صاحب باضابطہ طور پہ کوئی چیز لے کے آئیں تو ہم کر دیں گے. بالکل کوئی ریزولیشن لے آئیں, کچھ لے آئیں, کوئی انسٹرومنٹ, کال اٹینشن لے آئیں, کال اٹینشن نوٹس لے آئیں. نہیں دیکھیں نا, میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں نا میں بتاتا ہوں ایشو. میں ابڑو صاحب آپ میری بات سنیں گے تو میں ایشو بتاؤں. آپ تشریف رکھیں. میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے بات تو کرنے دیں, بات میری سن لیں. آپ میرے ٹائم میں بات کر رہے ہیں, آپ میرے ٹائم میں بات کر رہے ہیں. میڈم بدتمیزی مت کیجئے, آپ سے میں نہیں کر رہی ہوں بدتمیزی. I am not talking to you. آپ ابڑو صاحب دیکھیں نا, میں جب آپ سے یہ مطلب ہم اتنی دیر کے ساتھ کوئی نہیں کرتا. وہ آپ کو نہیں کہہ رہی, آپ تشریف رکھیں نا, آپ تشریف رکھیں گے تو بات ہوگی. نہیں ان کی ڈکٹیشن نہ لیں, میری گزارش سے کچ بیسی کیے جا رہے ہیں آپ سے. یار شری رحمان کیا کرتی ہیں, آپ تشریف رکھیں نا.
एक सेकंड गोमरो साहब मेरी बात सुन लेना, ये कंप्यूटर है, किसी ने हाथ से नहीं लिखा हुआ, हज़रत अल्लामा साहब का नाम इनके बाद आता है। मैं इस रेजोल्यूशन के बाद हज़रत अल्लामा साहब को टाइम दूंगा, उसके बाद आपकी बारी है। जी शेरी। शुक्रिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर साहब। बात यह है कि आज इंटरनेशनल वुमेंस डे पे हमेशा हम रेजोल्यूशन मूव करते हैं, करारदाद जो ज़मीनी हक़ाइक़ की ना सिर्फ अक्कासी करती है लेकिन आगे रेकमेंड करती है हुकूमतों को और माशरों को कि करना क्या है। और रिवायत यह है कि इस रेजोल्यूशन के हवाले से, आज के दिन की अहमियत के हवाले से सारे मेंबरान जो जो करना चाहते हैं तकारीर, इस पर भी तकरीर फरमाते हैं। तो आप इजाज़त दें तो मैं मूव करती हूँ। शिबली साहब से हो गया? जी हो गया। वो कुछ और एडिशंस चाह रहे थे, हरासमेंट ऑफ हस्बैंड। चलें ठीक है, मैं वो बाद में करवा दूंगी उनसे। उसकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उसकी ऐड कराई है, अब उसकी बात वो उसमें ठीक है। Agreed upon ये motion under Rule 263. I move under Rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the requirement of Rules 29, 30 and 133 of the said rules be dispensed with in order to enable the House to move and pass a resolution on Women's Day. Now, with your permission, I move the resolution recognizing the... Ji, put the motion. Aye. The ayes have it. The ayes have it. Motion पेश करें. जी. Recognizing, Chairman Sahab, the persistent disparities and challenges faced by women and girls in Pakistan, including but not limited to economic, social and political barriers that hinder their full participation and contribution to society, acknowledging that Pakistan ranks 145th out of 146 countries on the World Economic Forum's Gender Gap Index. This indicates a significant gender gap and a decline from 2023, when Pakistan was ranked 142nd, underscoring the urgency of taking swift and decisive measures to bridge the gender gap. The Senate of Pakistan recommends that the government should take accelerated measures to ensure and enhance women's economic inclusion, including but not limited to 1. Forging women's economic empowerment by increasing financial inclusion, expanding access to credit and business resources, and fostering entrepreneurship to create sustainable economic opportunities for women. 2. Ensuring women have the right to make health choices and not be forced to marry while they are underage. Helping women and girls make informed decisions about their health by reforming healthcare policies, ensuring access to reproductive health services, and prioritizing mental and maternal health care. 3. Ensuring women's access to legal rights, information on such rights, and timely action for prosecution of cases and crimes against women, including political victimization. 4. Ensuring action on gender-based violence and sexual harassment in the workplace, ensuring that crimes based on so-called honor are severely penalized by the law. 5. Recruiting, retaining, and developing and investing in women's talent by strengthening policies that promote workplace equity, ensure fair and equal wages, and implement programs to support career progression and leadership development. 6. Supporting women and girls in leadership, decision-making businesses, and STEM fields through strategic mentorship programs, scholarships, and educational reforms that break barriers to professional advancement. 7. Designing and building infrastructure that meets the need of women and girls by improving transport safety, workplace, child facilities, and access to digital and financial resources to support economic participation. 8. Involving women and girls in sustainable agriculture and food security by equipping them with technical training, land rights, and access to agricultural financing to enhance their role in climate resilience and food sustainability. 9. Providing women and girls with access to quality education and training by eliminating barriers to schooling, promoting literacy programs, and ensuring
digital access for skill building and lifelong learning. 10, elevating women and girls' participation and achievement in sports by increasing investment in female athletes, ensuring equal opportunities, and breaking gender stereotypes in competitive sports. 11, promoting the creative and artistic talent of women and girls by supporting women in the arts, literature, and cultural industries through funding, mentorship, and public platforms. 12, and last, addressing further areas supporting the advancement of women and girls, including legal protections against discrimination, stronger enforcement of equal pay policies, and initiatives that amplify women's voices in media and policy making. The House also calls upon all stakeholders, including government agencies, civil society organizations, the private sector, the media, academia, and individuals to join hands in the collective pursuit of gender equality and women's empowerment, recognizing that only through bold, decisive, and sustained efforts can we build a more inclusive, equitable, and just society for all. These measures emphasize the importance of accelerating action for gender equality, as highlighted by the theme for International Women's Day 2025, consistent with the priority of the UN 69th Commission on the Status of Women, aimed at advancing gender equality and women's empowerment through economic inclusion for women and girls globally. Presiding Officer साहब, Chairman साहब, ये एक थोड़ी सी चीज़ें हैं, ये मैं समझती हूँ कॉम्प्रिहेंसिव भी नहीं है और उसमें बहुत कुछ रहता है. किसी ने इनहेरिटेंस राइट्स की बात की और डोमेस्टिक वायलेंस तो जेंडर बेस्ड क्राइम्स में आता है, लेकिन आजकल जो सूरत हाल है और ख़ास तौर से प्रोसिक्यूशन ख़वातीन के हवाले से जो क्राइम्स होते हैं, उनमें तो एक बहुत ही शॉकिंग सूरत हाल नज़र आ रही है कि जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम हैं, चाहे वो बलूचिस्तान से हों, सिंध से हों, पंजाब से हों या खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित या आज़ाद कश्मीर, सबसे स्लो प्रोसिक्यूशन इन अदालतों में जेंडर बेस्ड क्राइम्स के हवाले से है. और सबसे स्लो सूबा इस वक्त इस्लामाबाद में सबसे बेहतर है, सिंध में उसके बाद और जो रिपोर्ट आई है, और सबसे स्लो सूबा इस वक्त पंजाब है, जहां क्राइम्स ख़वातीन के ख़िलाफ़ का ग्राफ काफ़ी बढ़ चुका है क्योंकि पॉपुलेशन भी वहाँ इतनी है. तो मेरी गुजारिश होगी कि इस सूरत हाल में जबकि ख़वातीन पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, डेवलपमेंट हमारा और एम्पावरमेंट, और हर जगह ख़वातीन अपना लोहा मनवा रही हैं. जब जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है ख़वातीन को, वो अपना लोहा मनवा रही हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं, और हर जगह ना सिर्फ अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए लेकिन अपने जो भी उनके सलाहियतें हैं उन्हें बरूवकार ला रही हैं. पाकिस्तान में चेयरमैन साहब बहुत सारे मसाइल हैं. मैंने जो जिनका अंदिया दिया है, ख़ास तौर से आप एलीट क्लासेस से ले लें या नीचे तक चले जाएं, बॉटम ऑफ द सोशल पिरामिड में सूरत हाल ऐसी है कि हर जगह जहाँ पे ख़ास तौर से हमारे देही इलाकों में, शहरों में भी पानी की किल्लत अगर है तो ख़वातीन जो हैं 70% मुल्क की ख़वातीन पानी मुहैया करती हैं, अपने कंधों पे अपने हाथों से उठा के लाती हैं. एंड उनका 3 क्वार्टर डे जो होता है, मोर देन 3 क्वार्टर्स ऑफ द डे, वो जाता है इन्हीं एक्टिविटीज़ में. फिर आप देख लें, पे का तो छोड़ें, लेकिन दुनिया भर में ये एक्नॉलेज हो चुका है 2 चीज़ें. ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है. आप देखते हैं जो जितने भी SDGs हैं, जो SDGs सबसे ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं वो ख़वातीन के हवाले से हैं. डोमेस्टिक वायलेंस जो है दुनिया में और पाकिस्तान में इतना बढ़ चुका है कि अब कहा जाता है कि हर तीसरे घर में, और मैं पाकिस्तान की भी सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, हर तीसरे घर में ख़वातीन को जिनसी अटैक का सामना करना पड़ रहा है. और हर तीसरे घर में, this is not just Pakistan, this I heard in Great Britain, in the UK, ये हो रहा है. तो आप सोचें यहाँ क्या हालात हैं, यहाँ क्या हालात हैं. बच्चे ज़चगी के हालात में हर 2 घंटे, उससे भी कम कहा जाता है, माएँ यहाँ दम तोड़ती हैं बच्चे पैदा करते हुए.
کسی نے پھر مجھے بتایا میڈم ہر 2 گھنٹے نہیں ہیں، ہر 2 منٹ ہے. دس از شاکنگ. لیکن میں نے اس لیے نہیں اسے کہا پریزنٹ کیا کیونکہ وہ میں نے جب تک مستند فگرز نہیں ہوں گے میں نہیں کروں گی. لیکن یہ حالات جو ہیں پاکستان میں 22% کہا جاتا ہے عورتیں ورک فورس میں ہیں، مین سٹریم ورک فورس میں. اس لیے میں نے بتایا کہ جو پورے ملک کی کیئر، ایگریکلچر اور اربن اکانومی ہے وہ خواتین سے چل رہی ہے، لیکن مین سٹریم ورک فورس میں 22% ہیں. 22% کا کیا مطلب ہے؟ باقی تو ڈاکیومنٹڈ ہی نہیں ہے. یہ ان سین ورکرز پاکستان کے جو آپ کا پانی، کھانا، آپ کے کھیت، آپ کی فشریز ہر جگہ بیٹھی ہوتی ہیں آدھے ویجز پر یا 9 ویجز پر. آپ کے گھروں میں جو کام ہو رہا ہے وہ 9 ویجز پر ہو رہا ہے. چاہے آپ کی ماں ہے یا آپ کی بہن ہے یا آپ کی بیٹی ہیں، آپ کی بیوی ہیں، وہ گھر کو سپورٹ کر رہی ہیں. اور the entire nurture economy, the care economy of the world is running on women, and particularly in Pakistan and in South Asia, جہاں پانی کی قلت ہے. اور 70 سے زیادہ فیصد عورتیں وہ پانی اپنے ہاتھوں سے لے کے آتی ہیں، شہروں میں ہوں جہاں پانی نل میں نہیں نکل رہا یا گاؤں میں. یہ بالکل مستند فگرز میں آپ کو پریزنٹ کر رہی ہوں. اس پر سوچنے کی بات ہے. بہت اور اسٹیٹسٹکس ہیں، میں آپ کا ٹائم اس میں نہیں لینا چاہتی، لیکن موٹی موٹی جو خوفناک باتیں ہیں، جو چائلڈ مٹرنل مورٹیلٹی کی میں نے آپ کو بتائی ہیں ابھی، آپ 2 منٹ دیکھ لیں یا 2 گھنٹے دیکھ لیں، بوتھ آر ٹیریبل. تو اس کے حوالے سے اور ہیلتھ چوائسز، صرف آج تک میں نے بل موو کیا 5 سال ہو گئے اس ہاؤس نے، اینڈ میں سراہتی ہوں اس ہاؤس کو اور مبارکباد دیتی ہوں کہ اس ہاؤس نے کمیٹی لیول انٹروڈکشن اپروول دیا. پھر وہ نیشنل اسمبلی میں جا کے دم توڑا کہ خواتین بچیوں کی شادیاں زبردستی نہ کی جائیں، 18 سال کی عمر سے پہلے نہ کی جائیں. یہ بہت بڑا پرابلم ہے. اسی لیے وہ آپ مٹرنل مورٹیلٹی فگرز دیکھ رہے ہیں. لیکن اس ہاؤس نے پاس کیا وہ بل، وہ 5 سال بل وہاں گھومتا رہا. اب کسی اور ممبر کو میں نے دے دیا ہے، کسی MNA کو، جو کوشش کر رہی ہیں. لیکن آپ سوچیں، یہ صرف ICT کے لیے ہے. تو پاکستان میں سوچتے نہیں ہیں. آپ بلوچستان کی میری بہن بات کر رہی تھی، فاضل ممبر، ہر علاقے میں استحصال ہو رہا ہے، ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں، میں ایک پوچھتی ہوں، ہر پولیٹیکل پارٹی سے بھی پوچھیں کہ آپ پینلز بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس میں کتنی خواتین ہوتی ہیں؟ ہر بڑی پارٹی سے پوچھیں کہ آپ کی پیپلز پارٹی میں تو ڈیسیشن میکنگ میں ہیں ہم. میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اپنی لیڈرشپ کو اور شکریہ ادا کرتی ہوں. I was the first woman leader of opposition. پاکستان میں پہلے نہیں بنی ہیں، ابھی تک چیئرمین بھی کوئی نہیں بنا ہے سینٹ میں. تو یہ چیزیں اگر نیشنل اسمبلی میں اسپیکر بنی تو پیپلز پارٹی نے بنائی. ٹوکن آوازیں نہیں ہیں ہماری، لیکن ہر جگہ دس مسٹ چینج. آپ بورڈز پہ خواتین، بزنسز کو بورڈز پہ ڈالنا پڑے گا، ہر لیڈرشپ پوزیشن میں ڈالنا پڑے گا. اشرافیہ میں بھی جو استحصال ہو رہا ہے، آج بھی میں کہوں گی کراچی میں ایک کلب ہے سندھ کلب کے نام سے، جب مر کے لوگ اس کی ممبرشپس کے لیے لائن لگی ہوئی ہے ہر جگہ اشرافیہ میں، پولیٹیکل اشرافیہ میں بھی. وہ عورتوں کو ممبرس الاؤ نہیں کرتے، ممبرشپ بناتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا بی بی آپ ووٹ نہیں کر سکتے. نہیں چاہیے ایسی ممبرشپ جہاں ووٹ نہیں کر سکتے. میرے آبا و اجداد اس کلب میں رہتے تھے، جاتے تھے. میرے میاں کے پاس ممبرشپ ہے، قسم ہے کہ میں اس میں قدم رکھوں کسی شادی کے لیے بھی. If they don't allow women to vote in their general body election, the elite of this country, they should be ashamed of themselves. And all those who go to that club should be ashamed of themselves. Thank you very much. اور باقی ہم دیکھتے ہیں جو تو یہ کہنا کہ جو ہم at least 1%, no, the 1% is doing worse. آپ کے گھروں میں، آپ کے دروازوں کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ڈومیسٹک وائلنس. یہ اسی کی بات ہو رہی ہے. جس معاشرے میں وائلنس ہوگا، جس معاشرے کی اشرافیہ اپنی عورتوں کو اس قابل نہیں سمجھے گی کہ وہ ووٹنگ کے لیے جائز فل سٹیزن ہیں، تو وہاں وائلنس ضرور ہوگا. یہ ساری کڑیاں جڑی ہوئی ہیں. پنجاب کلب میں مجھے کوئی بتایا ایسا ہوتا ہے تو چینج کریں. سندھ کلب میں تو ہو رہا ہے، شرمناک بات ہے. اور بہت سی جگہوں میں ایسا ہو رہا ہے اور ہم ہونے دے رہے ہیں. یا تو آپ لوگ بوائیکاٹ کریں
جو جگہیں عورتوں کو ووٹنگ فل رائٹس نہیں دیتی ہیں ان کا انسٹیٹیوشنل بوائیکاٹ ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی. شیری پلیز لسن ٹو آغا صاحب. ہر دفعہ ہم ایک ریزولوشن پاس کرتے ہیں اور بیشتر میں نے دیکھا ہے کہ شہری اس میں ایکٹیو رہتی ہیں. میں ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں. یہ اچھی چیزیں ہیں لیکن یہ بہت ساری اس میں کمی ہے ریزولوشن میں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ریزولوشن کو پاس کرتے ہوئے اس میں ایک چیز ایڈ کر لی جائے کہ اس کے متعلق فالو اپ کمیٹی بنائی جائے جو سینٹ کی طرف سے اس کو فالو کرے اور ہر سال پتہ چلے کہ کتنی چیزیں جو ہیں اس کے اوپر ہم نے لیجسلیشن کی ہے, کہ کتنی چیزوں کو فالو اپ کیا ہے, کتنی ہمارے پرسو کرنے سے, کمیٹی کے پرسو کرنے سے سینٹ کی طرف سے معاملات حل ہوئے ہیں. وہ بھی اگر ہم وہ پروگریس دیا کریں تو کم از کم اتھارٹیز کو فکر تو ہو کہ اس میں کچھ کرنا ہے. جی جی, ورنہ تو یہ ایک مذاق بن گیا ہے. جی آغا صاحب, خواتین بھی کہتی ہوگی یہ ایک روایت پوری کر دی ہے انہوں نے, ہونا کچھ ایک سیکنڈ. آغا صاحب آپ کی تجویز بہت اچھی ہے لیکن اٹ شوڈ ناٹ بی اسپیسیفکلی فار دس ریزولیوشن. آپ ایک ایسی قرارداد لے کے آئیں کہ یہ ایوان جتنی بھی قراردادیں منظور کرتا ہے ان کی مانیٹرنگ کے لیے ایک کمیٹی ہونی چاہیے جو دیکھے کہ وہ قراردادیں کس خو کھاتے چلی گئی ہیں یا ان پہ کچھ عمل ہوا ہے. ناٹ پرٹیکولرلی ود دس ون. میری گزارش یہ ہے کہ یہ پرٹیکولرلی اس معاملے میں اس لیے ضروری ہے کہ یہ 52% آبادی کا مسئلہ ہے. 52%. وہ بعض 90% والے بھی ہوتے ہیں. نہیں, باقی ایسے معاملات نہیں ہوتے کہ ہم اس کو اگر اس میں ایڈ کر لیں ہم تو کیا شہری جی ہاں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک میکنزم سجیسٹ کر دیں کہ اس ریزولوشن پہ عمل درآمد کے لیے کوئی سسٹم وضع ہونا چاہیے. میں اگری کرتی ہوں چیئرمین صاحب, لیکن ریزولوشنز میں میکنزمز ڈالے نہیں جاتے. وہ چیئر کی ثوابدید ہوتی ہے. وہ آپ کہیں کہ آپ اسے فلاں کمیٹی میں ایک اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آگے بڑھائیں تو یہ اس طرح ہوتا ہے. ریزولوشن میں عملی جامہ نہیں دیا جاتا. جی بالکل ٹھیک ہے جی. یہ اس کے لیے جو بھی ریلیونٹ کمیٹی ہے ہم اس کو یہ ریفر کر دیتے ہیں کہ وہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہمیں پیریاڈیکلی اپنی رپورٹ پیش کیا کرے. جی ٹھیک ہے. دیر سے یہ انڈیکیٹ کیا ہوا ہے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. نہیں, میں اس پہ آتا ہوں سر, اس پہ آتا ہوں. آغا صاحب مجھے 1 منٹ کی مہلت دے دیں. نہیں, میں ایک دفعہ حضرت علامہ صاحب سے جھاڑ کھا چکا ہوں. میں دوبارہ یہ جرأت اور جسارت نہیں کر سکتا. لہٰذا علامہ صاحب کی تقریر کے بعد نہیں, میں پہلے وہ جو بات کہہ رہی ہیں اس کا 1 سیکنڈ بیٹا, اس کا جواب دے رہا ہوں. علامہ صاحب کی تقریر کے بعد باقی معاملات ہوں گے. I now put the resolution before the house جو ابھی شیری رحمان نے پیش کیا ہے. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those who are against the resolution may say no. So I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed unanimously. So Senator علامہ ناصر عباس صاحب, آپ سے صرف اتنی التماس ہے کہ رمضان ہے اور ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں, اختصار سے آپ تو کوزے میں دریا بند کر سکتے ہیں بلکہ سمندر بھی بند کر سکتے ہیں. جی آپ کی بات ضروری بھی انشاءاللہ ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوزے میں سمندر بند کریں. اس میں آپ کی شاگردی اختیار کرنی پڑے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئر صاحب شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایک مدت بعد مجھے وقت دیا اور اس کے بعد پھر اختصار کا امر بھی فرمایا. تو سب سے پہلے تو ماہ رمضان ہے
بابرکت مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں خالق کائنات ان لوگوں کو جنہیں ٹھکرا دیتا ہے، وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا اور بات کرنا نہیں پسند کرتا، ان کے لیے بھی دروازے کھول دیتا ہے بخشش اور رحمت کے، کہ وہ واپس آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں، توبہ کریں اور خالق کائنات کا قرب پائیں۔ بہت بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر بہت زیادہ یعنی ہر شے کی کہتے ہیں بہار ہوتی ہے، اور ربیع القرآن شہر رمضان، اور قرآن کی بہار کا مہینہ ماہ رمضان ہے۔ اس میں اگر ہم ایک آیت قرآن کی پڑھیں تو ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، لہذا بہت بابرکت مہینہ سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اور سب سے پہلے چیئرمین سینٹ صاحب نے جو پروڈکشن آرڈر جاری کیے، اور اس کے بعد اون بپی صاحب یہاں تشریف لائے، انہوں نے ایک اچھا کام کیا، کسٹوڈین آف ایوان ہیں، اس ایوان کے کسٹوڈین ہیں، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری انجام دی، شکریہ۔ اور یہاں پر نہ آنا سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کا نہ آ پانا، یہ بھی ایک واقعاً سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے کہ وہ کون سی پاورز ہیں، کون سی قوتیں ہیں جو یہاں پر قانون کے مطابق عمل نہیں کرتی، اور جو سینٹ کا حق ہے اور جو چیئرمین صاحب کا پروڈکشن آرڈر ہے اسے وائلیٹ کرتی ہیں، اور انہیں کچھ ہوتا بھی نہیں ہے اور اسے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہاں اسی طرح سے خواتین کے حق کی بھی بات ہوئی ہے، میں سب کو ملا کے مختصر کرتا ہوں۔ رول آف لا، جو ہمارے قوانین ہیں ان پر عمل کیے بغیر کسی کو بھی اس کا حق نہیں مل سکتا۔ عدل و انصاف رول آف لا کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ہماری خواتین جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ مظلوم ہیں، طول تاریخ کے اندر خواتین پر ظلم ہوتا آ رہا ہے، لیکن اسلام نے، دین اسلام نے، قرآن نے، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواتین کے حوالے سے احکام صادر فرمائے، اللہ کی طرف سے احکام آئے کہ وہ وراثت میں بھی حقدار ہیں، وہ تقدس رکھتی ہیں، وہ گھر کے اندر ان کا ایک احترام ہے۔ دیکھیں اسلام کے اندر خاتون پر گھر میں کام کاج کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے، شوہر کے کپڑے دھونا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، کھانا پکانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، جھاڑو دینا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ دان و نفقہ سب کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، حتیٰ وہ بچے کو دودھ پلانے کے پیسے بھی لے سکتی ہیں۔ اس حد تک خداوند متعال نے اور قرآن اور اسلام نے انہیں عزت اور احترام دیا ہے۔ اگر ہم ان کا حق مارتے ہیں تو ہم مجرم ہیں، ہم ظالم ہیں۔ اور یہ باتیں بعض اوقات جو قرآن میں آئی ہیں، دین میں آئی ہیں، ہم ان کو شاید اتنا سیریس بھی نہیں سمجھتے۔ خواتین پر ظلم جب ہم اس کی بات کر رہے ہیں، پاکستان میں پورے ملک میں ہو رہا ہے، گھروں میں ظلم ہوتا ہے اور شہروں میں ہوتا ہے، دیہاتوں میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ رول آف لا کا نہ ہونا ہے۔ آج جب ہم یہاں عورتوں پر ظلم کی بات کر رہے ہیں، میری بہن بات کر رہی تھی کہ یورپ کے اندر بھی، دنیا کے اندر بھی ہراس کیا جاتا ہے خواتین کو۔ اس وقت اس تاریخ کا بدترین جو ظلم ہوا ہے معاصر دور میں، وہ غزہ کے خواتین کے اوپر ہے۔ وہ مظلوم خواتین ہیں، ان بچوں پر ہوا ہے، اور مہذب دنیا نے کیا ہے، سیولائزڈ اور بظاہر کلچر دنیا نے، جو اندر سے بہت برہنہ ہے، انہوں نے کیا ہے۔ اور دیکھیں امریکہ ان کی سپورٹ کرتا رہا، ویسٹ سارا سپورٹ کرتا رہا ان کو، کچھ کنٹریز کے علاوہ، اور اسرائیل نے کس طرح بے دردی سے ظلم کیا ہے، اور اس کا ظلم کم نہیں ہوا ہے، آج بھی وہ مار رہا ہے، ویسٹرن بینک کے اندر قتل کر رہا ہے خواتین کو اور بچوں کو مردوں کے ساتھ۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان مظلوموں کو یاد رکھیں، ان کو نہ بھولیں، اور پھر اعتماد بھی نہ کریں ان ظالموں پر۔ امریکہ کو اپنے نیشنل انٹرسٹ عزیز ہیں، اس کی اپنی سیکورٹی، نیشنل سیکورٹی سے عزیز ہے، وہ کبھی بھی ہمارے حق میں کام نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی ہماری مدد نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ ہم پر سیکشن لگاتا آیا ہے۔ اب اور استحصالی قوت ہے، استکباری قوت ہے امریکہ، اس پر اعتماد کرنا، اس کو خوش کرنے کی باتیں کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ نے کہا کہ کوزے میں بند کروں، میں بہت تفصیلی باتیں کرنا چاہتا ہوں مدتوں بعد، لیکن میں نے توجہ دلاؤ نوٹس دیا ہے۔ دیکھیے کہنا اور کرنا دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر کہا کچھ جائے اور کچھ نہ کیا جائے، اس کے مطابق اس کے خلاف کام کیا جائے، اس کو نفاق کہتے ہیں۔ اس ملک کا ایک درد منافقت ہے، ہم کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے، اور اس سے بھی نجات پانی چاہیے۔ آپ دیکھ لیجئے ملک کے اندر جو حالات ہیں ہمارے رمضان میں پھر کرم ایجنسی، ڈسٹرکٹ کرم، ضلع کرم،
ماہ رمضان ہے، وہاں عورتیں مشکلات کا شکار ہیں، بچے مشکلات کا شکار ہیں، راستے ان کے بند ہیں، ظلم ہو رہا ہے، 15 سے 16 کلومیٹر کا ایریا کلیئر نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا صوبائی حکومت سے، انہوں نے کہا جی پہلے 300 دہشت گرد تھے، اب یہاں 1500 دہشت گرد آ گئے ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیوں نہیں روکا جا رہا ان کو؟ 6 ماہ ہونے والے ہیں، وہاں کے علاقے بند ہیں، چیزیں اتنی مہنگی ہیں جس کی انتہا نہیں ہے، اور ہم پاکستان میں ایک اور غزہ کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہمارا ایوان جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پک اینڈ چوز ڈسکرمنیشن ظلم ہوتا ہے؟ ہمیں ہر مظلوم کے لیے بولنا چاہیے، ہر مظلوم کے لیے، چاہے وہ ٹریجری سے تعلق رکھتا ہے، چاہے پوزیشن سے، چاہے عوام سے، ہمیں سب کے لیے بولنا چاہیے۔ خداوند متعال ظالموں کی حمایت کو پسند نہیں کرتا۔ من رضی بفعل قوم فإنه منهم، جو کسی بھی ظالم کا ساتھ دیتا ہے یا اس کی حمایت کرتا ہے یا چپ رہتا ہے اس کے ظلم کے مقابلے میں، وہ انہی میں سے ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ یہ ایوان جہاں انشاءاللہ میں نے جو توجہ دلاؤ نوٹس میں پورے ملک میں امن و امان کے حوالے سے بات کروں گا، لیکن اس وقت میری گزارش یہ ہے 6 ماہ ہونے کو ہے، کئی 100 لوگ مارے جا چکے ہیں، زخمی ہیں۔ صوبائی حکومت، مرکزی حکومت اور ہمارے سیکیورٹی کے ادارے سارے ذمہ دار ہیں، سب کی ذمہ داری ہے اپنی اپنی جگہ کے اوپر، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی کوئی آواز نہیں سن رہا۔ بلکہ الیکٹڈ آدمیوں کو، ہمارے جو وہاں کے MWM کے الیکٹڈ تحصیل کرم کے چیئرمین ہیں، 35,000 سے زیادہ ووٹ اس نے لیا تھا، جہاں 16-15,000 ووٹ لے کر لوگ MNA بنتے ہیں، اس کو 3 MPO کے تحت بند کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، پھر اس پر جیلی FIR دہشت گردی کی کاٹی گئی۔ جو امن کی بات کرتا تھا، جو وحدت کی بات کرتا تھا، آپ تصویریں دیکھیں، اس کے چہرے کے اوپر وہ کپڑا ڈالا ہوا ہے، بند کر کے اس کو پہلے ڈیرہ اسماعیل خان لے کے گئے ہیں، اب اس پر اسی دوران FIR کاٹی گئی ہیں اور اس کو اب دہشت گرد ڈکلیئر کر رہے ہیں، دہشت گردی کی FIR کاٹی جا رہی ہے۔ یہ ہے ہمارے ملک کے اندر امن کی بات کرنے والے، انصاف کی بات کرنے والے، عدل کی بات کرنے والے، ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ یہ 1500 دہشت گرد کیوں نہیں کنٹرول ہو رہے، کہاں سے آ رہے ہیں، بارڈر سے کیسے اندر آ رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ کس نے آرڈر جاری کیا ہے؟ DC صاحب نے کس کے کہنے پر جاری کیا ہے؟ صوبائی حکومت بھی اپنے آپ کہتی ہے جی ہم تو بالکل کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے اختیار میں نہیں۔ چودھری اعجاز چودھری صاحب نہیں آ سکتے، صوبائی حکومت کے اختیار میں نہیں ہے۔ اون بپی کو اٹھایا جاتا ہے، صوبائی حکومت کے اختیار میں نہیں ہے۔ کس کے اختیار میں؟ کون یہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ سر میری گزارش یہ ہے، آئیں سیاستدان بیٹھے، ماضی کے آگے نکلیں، آئیں مل بیٹھ کر سیاستدان کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیں۔ یہ ملک سیاستدانوں نے بنایا تھا، عوام کے ساتھ مل کر وہی اس کو بچا سکتے ہیں، آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم بیساکھیوں کی تلاش میں رہے، بیساکھیوں کے اوپر ہم اعتماد کرتے رہے، تو پھر ہمارا ملک ایسے ہی تماشا بنتا رہے گا۔ ہمارا آئین بھی تماشا ہے، ہمارا قانون بھی تماشا ہے، اور ہمارے عوام مظلوم سے مظلوم تر ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ جتنے بھی آپ کیا سے کہتے ہیں دیکھیں کہ ہر چیز میں ہم نیچے گئے ہیں۔ ہم پاکستان کے اندر کون سی چیزیں جس میں اوپر گئے ہیں سوائے لا قانونیت کے اور آئین کی خلاف ورزی کے؟ لہٰذا میری گزارش ہے کہ ہم آئیں، اس ایوان کو بھی طاقتور بنائیں۔ عزت و ایوان میں بیٹھنے والوں کی کب ہو سکتی ہے؟ جب ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، نہ بیساکھیوں کے ساتھ، نہ ان کے ساتھ جو الیکشن کو ریگنگ کرتے ہیں، نہ ان کے ساتھ جو ہمیں مجبور کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، زبردستی ووٹ دلواتے ہیں۔ آئین کی جو ترامیم ہوئی ہیں کیسے ہوئی ہیں؟ سیاستدان اکٹھے ہو جائیں، خدا کے لیے سیاستدان اکٹھے ہو جائیں، ہمارا ملک بہتر ہو جائے گا۔ بہت خوبصورت ملک ہے۔ ہماری تباہی و بربادی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں گلے کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا۔ کس نے کیا تھا؟ کوئی سیاسی پارٹی متحمل نہیں ہے ان کاموں کی جو یہاں کہے جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے۔ گھروں میں گھسنا، دروازے توڑنا، کوئی سیاسی پارٹی یہ نہیں کر سکتی۔ جو کرتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اپنے خدا کے ساتھ، دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ۔ ماہ رمضان ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، اور ظالموں سے سخت انتقام بھی لیتا ہے۔ آئیں ہم اکٹھے ہوں اپنے وطن کو بچانے کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے، اور پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے۔ انشاءاللہ العزیز اگر ہم اس پہ آئیں گے تو ہم بہتر ہو جائیں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ میں آج کے سیشن میں 3 مقرر حضرات کو 5-5 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ رمضان المبارک ہے، منسٹر صاحب صبح سے آئے بیٹھے ہیں تو ہم ایجنڈا کی طرف پلٹ رہے ہیں، لیکن ضمیر گمرو صاحب بات کریں گے، عفران اللہ خان صاحب بات کریں گے، اور کامل علی آغا صاحب بات کریں گے۔ یہ 3 آج کر لیں، باقی جو رہ جائیں گے
وہ پھر منڈے کو کر لیں. تو پہلے ہم لے لیتے ہیں انجڈا. 1 سیکنڈ عمر. آپ کو ٹائم چلیں. عمر فاروق صاحب جب آپ کا نام آ رہا تھا تو آپ موجود ہی نہیں تھے ہاؤس میں. چلیں کورم پوائنٹ آؤٹ ہو گیا. کاؤنٹنگ میں پلیز بی میٹ. گنتی کر لیں. ادھر بیل بجا لیں. 5 منٹ کے لیے بیلز بجائی جائیں.